السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، کل کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا ترجمے کی تعریف، معنی و مفہوم اور اہمیت و ضرورت۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ ترجمے کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں اور ایک مترجم کے اندر کیا کیا خاصیتیں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرسری طور پر کہ ایک مترجم کے اندر کیا کیا خاصیتیں ہونی چاہیے۔ تو جن طلباء و طالبات نے ہماری کل کی ویڈیو دیکھی ہے وہ اس سے آگے کی ویڈیو کو یا اس سے آگے کی تمام معلومات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر ترجمہ ایک لفظ پر دو الفاظ یا دوسرا لفظ بٹھا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ سیاق و سباق سے معنی کا تعین ہوتا ہے۔ مترجم بڑی سوجھ بوجھ اور خوش ذوقی کے ساتھ دونوں زبانوں کے الفاظ کے معنی و مطالب اور صوتی ہم آہنگی کو لے کر ترجمے کے فرائض انجام دیتا ہے۔ تو یہ جو بات چل رہی ہے اس کو آپ ایک طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک مترجم کے اندر کیا کیا خاصیتیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کی قسموں پر بات کی جائے گی۔ مترجم کی خاصیتیں جو ہونی چاہیے وہ یہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور کامیاب ترجمے کے لیے موضوع کے ساتھ ساتھ دونوں زبانوں پر قدرت حاصل ہونی چاہیے، یعنی اگر کوئی ترجمہ کر رہا ہے، کوئی مترجم ہے، تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ تو ترجمے کے لیے موضوع کے ساتھ ساتھ دونوں زبانوں پر اسے قدرت حاصل یعنی عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اس کو دونوں زبانوں کے تہذیبی پہلوؤں پر نظر ہونی چاہیے، نظر رکھنی چاہیے، اور دونوں زبانوں کی لسانی ساخت پر مضبوط گرفت رکھنی چاہیے۔ مطلب ایک تو وہ زبان جس میں ترجمہ کر رہا ہے اور ایک وہ زبان جس سے کہ ترجمہ کیا جا رہا ہے، جیسے کہ فارسی سے اردو میں ترجمہ۔ تو اس میں دونوں کی لغت اس کو جو ہے جانکاری ہونی چاہیے، دونوں کی جو ہے تمام تر چیزوں پر اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اس صورت میں آپ ترجمے کے ساتھ یعنی کہ ایک مترجم ترجمے کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ترجمے کی قسمیں۔ دیکھیے گا عام طور پر ترجمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے آزاد ترجمہ اور دوسرا ہے لفظی ترجمہ۔ آزاد ترجمے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل اصل کے مطابق ہو اور پڑھتے وقت یہ احساس نہ ہو کہ ہم کسی متن کو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں۔ اسے پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بالکل اصل پڑھ رہے ہیں۔ یہاں مترجم کسی حد تک اصل سے انحراف بھی کر سکتا ہے اور وہ مترجم سے مصنف بن جاتا ہے، لیکن اصل مصنف کی تخلیق کے تاثر کو پیش کرتے ہوئے بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس لفظی ترجمے میں مترجم اصل متن سے انحراف نہیں کر سکتا، وہ متن کا پابند ہوتا ہے، تحریر میں پیچیدگی اور الجھاؤ نہیں آنا چاہیے۔ موضوع، طریقہ کار اور تکنیک کے لحاظ سے ترجمے کی تین قسمیں ہیں، یعنی کہ یہاں پر تو لکھا گیا ہے کہ دوسری کئی قسمیں ہیں، لیکن ترجمے کی جو ہیں وہ تین قسمیں یہاں پر جو ہے موضوع، طریقہ کار اور تکنیک کے لحاظ سے ترجمے کی تین اقسام ہیں۔ تو اس کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، اس کی جو ہے وہ تین قسمیں ہیں۔ پہلے مترجم اپنے ڈھنگ سے ترجمہ کیا کرتے تھے، بعد میں ترجمے کے فن اور اقسام اور دوسرے مسائل کو مشرق نے بھی ترجیح کے اصول وضع کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اس سلسلے میں اردو میں دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد نے نصابی ضرورتوں کے لیے علمی کتابوں کے ترجمے اور وضع اصطلاحات بڑے پیمانے پر مرتب کی، یعنی کہ اس پر کام کیا۔ اب جو ترجمے کے دوسرے اقسام ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ تو اس پیراگراف میں ہم نے دیکھا کہ موضوع، طریقہ کار اور تکنیک کے لحاظ سے ترجمے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلے مترجم اپنے ڈھنگ سے ترجمہ کیا کرتے تھے، اپنے حساب سے، بعد میں ترجمے کے فن اور اقسام اور دوسرے مسائل کو لے کر سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض ہوا، یعنی کہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ غور و خوض ہوا۔ مشرق نے بھی ترجیح کے اصول وضع کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ تو اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے، ٹھیک ہے، کہ پہلے جو ہے مترجم اپنے ڈھنگ سے یعنی کہ اپنے حساب سے کسی بھی صنف کا یا کسی بھی کتاب کا یا کسی بھی متن کا اپنی زبان میں ترجمہ کرتے تھے، اور بعد میں ترجمے کے فن اور اقسام، دوسرے مسائل کو لے کر سنجیدگی کے ساتھ
غور و خوض ہوا۔ اس کے بعد مشرق نے بھی ترجیح کے اصول وضع کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس سلسلے میں اردو میں بھی دارالترجمہ عثمانیہ حیدرآباد نے نصابی ضرورتوں کے لیے علمی کتابوں کے ترجمے اور وضع اصطلاحات پر بڑے پیمانے پر کام کیا۔ اس طرح کی تمام غور و خوض کرنے کے بعد تو ترجمے کی جو دوسری اقسام ہیں وہ اس طرح ہیں، جو 3 ہیں۔ نمبر 1 علمی ترجمہ ہے، دوسرا ادبی ترجمہ ہے اور جو ہمارا تیسرا ہے وہ ہے صحافتی ترجمہ۔ تو سب سے پہلے جو ترجمہ ہے علمی ترجمہ، اس کو ہم علمی کے ساتھ ساتھ سائنسی ترجمے کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تمام سائنسی علوم و فنون اور فلسفہ و حکمت کی کتابوں یا مضامین کا ترجمہ علمی ترجمہ کہلاتا ہے۔ اس قسم کا ترجمہ الفاظ اور اصطلاحات کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ اس کے لیے ترجمے کی زبان میں نئے لفظ اور نئی اصطلاحات جو ہے وہ بیلنی پڑتی ہیں۔ علمی ترجمے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جس لفظ یا اصطلاح کے لیے جو لفظ یا اصطلاح بنائی اور استعمال کی گئی ہے اسے ہر جگہ یعنی شروع سے آخر تک بڑھتا جائے تاکہ مفہوم کی یکسانیت برقرار رہے اور پڑھنے والا گمراہ نہ ہو۔ علمی تراجم میں اہم مسئلہ اصطلاحات کے مترادفات تلاش کرنے یا انہیں وضع کرنے کا ہوتا ہے۔ علمی اصطلاحات وضع کرنے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ترجمے کی زبان میں آسانی سے گھل مل جائے اور قواعد کے اعتبار سے اس کی مانوس صورتیں بن سکیں۔ مختلف علوم و فنون میں ایک اصطلاح کے مختلف مفاہیم ہوتے ہیں، اس لیے کسی مخصوص علم یا فن سے متعلق متن کا ترجمہ کرتے وقت اس میں مستعمل اصطلاحوں کے لیے اصطلاحیں وضع کرتے ہوئے اس کے مخصوص مفہوم کا لحاظ کرنا اشد ضروری ہے۔ اس لیے جہاں تک علمی تراجم کا تعلق ہے ضروری ہے کہ متعلقہ علم یا فن کا ماہر ہی یہ کام انجام دے سکے۔ تو یہ بات کر رہے تھے ہم علمی یا پھر سائنسی ترجمے کی اقسام کی۔ تو اس میں بتایا گیا کہ مخصوص علم یا فن سے متعلق متن کا ترجمہ کرتے وقت اس میں رائج اصطلاحوں کے لیے اصطلاحیں وضع کرتے ہوئے اس کے مخصوص مفہوم کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم ادبی ترجمے کی۔ تو کسی ادب، تو یہ جو ادبی ترجمہ ہے اس میں کسی ادب یا تخلیقی متن کا ترجمہ ادبی ترجمہ کہلاتا ہے۔ شاعری، افسانہ، ناول، تنقید، سفر نامہ، سوانح عمری یعنی سوانح حیات، تاریخ ادب اور دیگر ادبی و تاثراتی تحریروں کو کسی دوسری زبان میں ڈھالنا ادبی ترجمے کے زمرے میں آتا ہے۔ ادبی ترجمے اشارات، کنایات اور رموز و علامات پر خاص توجہ دینی پڑتی ہے۔ تشبیہات و استعارات کے علاوہ محاورات اور ضرب الامثال کے لیے مناسب مترادفات کو استعمال کر کے اصل مصنف کی منشا اور اسلوب دونوں کو برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ آگے جو دوسری بات ہے ادبی ترجمے کے متعلق آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جو کہ ترجمے کی جو تیسری قسم ہے صحافتی، اس کے بارے میں۔ اس قسم کا ترجمہ زیادہ تر ایک زبان میں بیان کردہ مفہوم کو صحافتی مقصد کے تحت دوسری زبان میں ڈھالنے کا عمل ہے۔ تو صحافتی ترجمے کی یہ بات چل رہی ہے، چنانچہ اصل عبارت کے جملوں کی ترتیب یا الفاظ و اصطلاحات کی ترکیب کا لحاظ نہ کرتے ہوئے محض مفہوم کو اپنے الفاظ اور جملوں میں ادا کرنے کا نام صحافتی ترجمہ ہے۔ یعنی کہ جو صحافتی ترجمہ ہے اس میں خاص طور سے مفہوم کو جو ہے وہ ذہن میں رکھ کر بات کی جاتی ہے، اس کے اندر جو جملوں کی ترتیب، الفاظ، اصطلاحات یا دوسری تراکیب ہوتی ہیں تو اس کو ذہن میں نہ رکھتے ہوئے خاص طور سے مفہوم کو اپنے الفاظ اور جملوں میں ادا کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے جو ترجمہ ہے اس کو بولتے ہیں صحافتی ترجمہ، جو اخبارات اور رسائل میں چھاپنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ صحافتی ترجمے میں عبارت سادہ، سلیس، مطلب صاف اور واضح ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والوں کو کوئی الجھن نہ ہو۔ مترجم کو اپنی زبان میں روانی کے ساتھ لکھنا آتا ہو تو وہ کم وقت میں ایک زبان کا مواد دوسری زبان میں ڈھال سکتا ہے، کیونکہ صحافتی ترجمے میں وقت کی کمی پر قابو پانا سب سے ضروری ہوتا ہے تاکہ اگلے دن کا اخبار وقت پر نکل سکے۔ تو صحافتی تراجم سے متعلق یہ چند باتیں یہاں پر
اور دی گئی ہیں، آپ اس کو اپنے ڈائری میں نوٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ تو اب ہم آگے بات کرتے ہیں ترجمہ نگاری کے کیا اصول ہیں، کیا اس کے ضوابط ہیں۔ تو ترجمہ نگاری کے بنیادی اصول: ترجمہ ایک زبان میں ادا کردہ مفہوم کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا نام ہے۔ اس میں الفاظ اور معنی دونوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ ترجمہ کرتے وقت اصل زبان کے الفاظ کے مناسب مترادفات تلاش کرنا اور جملوں کا بندوبست ذہن میں رکھتے ہوئے جملے ترتیب دینا ترجمے کے لیے لازمی شرط ہے۔ اس کے علاوہ اصل زبان کے مفہوم کو ترجمے کی زبان میں اس طرح اتارنا کہ اصل زبان کے پڑھنے والے پر جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ ترجمے کے قاری پر بھی طاری ہو جائے، ترجمہ نگاری کی کامیابی کی دلیل ہے۔ فن اس لیے کہا جاتا ہے کہ محض دو لسانی لغت کی مدد سے ترجمہ کرنا اس سے ناواقفیت کا ثبوت دیتا ہے۔ ترجمے کے لیے ضروری ہے کہ اصل زبان اور ترجمے کی زبان دونوں پر عبور حاصل ہو۔ دونوں زبانوں کے الفاظ کے محل استعمال، ان کی معنویت، تہذاری، ان کی تہذیبی و سماجی سیاق اور ان کے اشتقاق سے گہری واقفیت ہو۔ دونوں زبانوں کے محاوروں، کہاوتوں، روزمرہ سے بھی اچھی واقفیت ہو۔ اس کے علاوہ دونوں زبانوں کے تاریخی، لسانی، ثقافتی پس منظر کا مطالعہ، دونوں زبانوں کے ادب سے ماہرانہ واقفیت بھی لازمی شرط ہے۔ اگر کوئی مترجم ان خصوصیات کا حامل نہ ہو تو اسے بقول انصاری ترجمے کی اوکھلی میں سر نہیں دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ترجمے میں ایک زبان کے متن کو دوسری زبان میں جوں کا توں پیش کرنا ہوتا ہے، گویا ترجمہ اصل سے مطابقت کا حامل ہونا چاہیے۔ لفظ و معنی کے ساتھ اس تاثر سے بھی ہونی چاہیے جو اصل مصنف کے پیش نظر ہوتا ہے۔ ترجمہ منشاء مصنف کے مطابق ہو، لیکن دو مختلف زبانوں کی صرف و نحوی خصوصیات، لسانی مزاج، تہذیبی عناصر اور خود مصنف کی تخلیقی صلاحیت اور ترجیحات کے سبب یہ مطابقت 100% صحیح نہیں ہوتی تو ترجمے میں کوئی نہ کوئی پہلو تشنا رہ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے ترجمہ ایک ناگزیر سمجھوتا ہوتا ہے۔ جب اصل زبان سے براہ راست ترجمہ کرنے کی بجائے کسی دوسری زبان میں ترجمہ شدہ متن کو اپنی زبان میں منتقل کیا جاتا ہے تو یہ ترجمہ اصل سے اور بھی دور ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس قدر دور ہو جاتا ہے کہ اس میں اصل کی بو باز تک باقی نہیں رہتی۔ ایسے میں اس ترجمے کو ایک ناقابل قبول سمجھوتا سمجھنا چاہیے۔ ہاں، کسی اور زبان سے ترجمہ کرنے والا مترجم اگر اصل زبان سے واقف ہو یا کسی اہل زبان سے مشورہ کر کے ترجمہ کرے تو یہ ترجمہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ رابرٹ لوویل نے، جو روسی زبان نہیں جانتے تھے، روسی کے ماہرین یا اہل زبان روسیوں سے مشورہ کر کے روسی ادب کے انگریزی ادب میں اچھے ترجمے کیے ہیں، لیکن ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ اس کے باوجود ترجمے کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر ثانوی زبان سے کیے گئے ترجمے کو بھی قابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ ساہتیہ اکادمی اور نیشنل بک ٹرسٹ کے زیادہ تر تراجم اسی نوعیت کے ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ترجمہ کرتے وقت اصل زبان کو ماخذ زبان اور اس کے متن کو ماخذ متن کہا جاتا ہے۔ جس زبان میں ترجمہ کرنا ہو اسے مطلوبہ زبان اور اس کے ترجمے کو مطلوبہ متن کہا جاتا ہے۔ ثانوی زبان کے لیے فلٹر لینگویج کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ترجمہ اگرچہ تخلیق نہیں ہوتا، مگر ایک کامیاب مترجم اصل فن پارے کو اپنی زبان میں دوبارہ تخلیق کرتا ہے، بقول شمس الرحمن فاروقی۔ یہ کوٹیشن آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور آگے بھی تمام باتیں یہاں پر کی گئی ہیں، اس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ ترجمے کو مطابق اصل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ و معنی پر یکساں توجہ صرف کی جائے، ساتھ ہی لفظوں کے علامتی استعمال کو بھی دھیان میں رکھا جائے، اصل مصنف کے اسلوب کی پیروی کی جائے، اصل متن سے قائم ہونے والے تاثر کو ترجیح کی زبان کے قاری تک پہنچایا جائے۔ ان شرائط کی تکمیل کے لیے ترجمہ نگاری کے مندرجہ ذیل اصولوں کی پابندی ضروری ہے۔ اول ہے اصل زبان، مثلاً انگریزی زبان کے ہر لفظ کے لیے ایک لفظ چنا جائے اور سارے ترجمے اس لفظ کی پابندی کی جائے، اور دوسرے اصل زبان کے لفظ کی اس طرح کہ اس کے متبادل لفظ میں بھی توسیعی شکلیں وضع
کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے، یعنی کہ جو اصل زبان کے لفظ کی طرح اس کے جو متبادل الفاظ ہیں تو ان کو وضع کرنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ ترجمے کی زبان میں اصل زبان کا لفظ رائج ہو تو اسے جوں کا توں استعمال کیا جانا چاہیے۔ اصل زبان کے لفظ کے ساتھ ترجمے کی زبان کا لفظ بھی عام طور پر مستعمل ہو تو اسے اصل زبان کے لفظ پر ترجیح دینی چاہیے، مثلا لائبریری کی جگہ کتب خانہ، کمیٹی کی جگہ مجلس۔ آگے ہے اصطلاح کا ترجمہ اصطلاح سے کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہو تو اصطلاح وضع کی جائے۔ وضع کی ہوئی اصطلاح من گھڑت یا ناقابل فہم نہ ہو اور اصل زبان کی اصطلاح قابل فہم ہو تو اسے برقرار رکھا جائے، مثلا لاؤڈ سپیکر، ریڈیو۔ آگے ہے اسماء معروفہ کے سلسلے میں اصل زبان کے تلفظ کا اتباع لازمی نہیں، خصوصاً وہ نام جو اردو میں مستعمل ہیں اصل کے مطابق نہ لکھے جائیں، مثلا ارسطو، سقراط، افلاطون، سکندر وغیرہ۔ ترجمہ نگاری کے اصولوں کے ساتھ ساتھ ترجمے کے لیے ضروری شرطوں کا ذکر بھی نامناسب نہ ہوگا۔ دراصل ترجمے کے بنیادی منشا اصل متن کے خیال اور مفہوم کے اسلوب بیان کی حتی الامکان پابندی کے ساتھ ادائیگی ہے، اس کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کی تکمیل ضروری ہے۔ جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے اس زبان کی لغت سے، محاورات و اصطلاحات سے، ادبیات سے اور تاریخی پس منظر سے اچھی واقفیت حاصل ہو۔ دوسری شرط ہے اصل زبان کے فصیح غیر فصیح انداز بیان اس کی علمی عوامی سطح سے مناسب واقفیت حاصل ہو۔ آگے ہے اصل تصنیف یا عبارت کے موضوع کا علم ہو۔ نمبر 4 شرط ہے الفاظ کے استعمال میں اصل مصنف کی پسند و ناپسند اور ترجیحات کا شعور ہو۔ اور آخر میں جس زبان میں ترجمہ کرنا ہے اس پر ماہرانہ عبور حاصل ہو۔ تو یہاں تک ہم نے بات کی ہے کہ ایک مترجم ایک ترجمہ کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہونے چاہیے۔ اس کے پہلے ہم نے بات کی تھی ترجمہ نگاری کے اصول و ضوابط، اور اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ترجمے کے اقسام اور ایک مترجم کے اندر کیا خاصیت ہونی چاہیے۔ تو اس لیکچر میں ہم نے ان تمام نکات پر جو ہے وہ اپنی بات فوکس رکھی ہے۔ تو آپ سب اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ کے امتحان سر پر ہیں تو آپ اس کا ایک نوٹس بنا سکتے ہیں یا پھر اسکرین شاٹ لے کر کے آپ تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک مترجم کے اندر کیا کیا خاصیتیں ہونی چاہیے۔ بظاہر اس کے اندر بھی ہم نے بہت تو اس پر روشنی ڈالی ہے، لیکن ایک الگ سے لیکچر آپ کے لیے اس پر ہونے والا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے، تو اسی چینل پر آپ بنے رہیے گا اور اسی طرح کی دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔